نے آپ حضرات کو جو دورہ حدیث کی منزلیں پوری کرنے کا موقع عطا فرمایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس فن کو حاصل کیا۔ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ کون سی کتاب پوری کی اور کون سی کتاب پڑھی یا کس کی تلاوت پوری کی۔ دیکھنا ہے کہ فن پر آپ کو قابو ہے یا نہیں۔ فن پر قابو تبھی ملتا ہے کہ جب آپ ان سب کتابوں کو اپنے سامنے اس طرح رکھیں کہ ان کتابوں کو دیکھ کر اور ان سے گزر کر ان کا مطالعہ کر کے اور ان کو سن کر ہمیں بحمد اللہ جامعہ اشرفیہ کے میں دورہ حدیث کی منزل میں فن حدیث حاصل ہوا۔ اگر آپ فن حدیث حاصل کر گئے تو دورے کا فائدہ ہے، اور اگر فن حدیث میں آپ نے وہ بصیرت نہ پائی کہ جس سے فن پر قابو پا سکیں، تو میں توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان ساری کتابوں میں جو کہ ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں سب سے پہلے دور کے ہیں، سب سے پہلے دور کے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سامنے آئے جب وہ یہ فن اپنے کمال کو پہنچ چکا تھا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جو بات میں آپ عرض کر رہا ہوں یہ ہر وقت علماء طلباء کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ جو کہیں لکھی ہوئی ہو یا ڈائری میں لکھی ہو یا تقریر میں لکھی ہو اور آپ اس کو جب پڑھیں تبھی جانیں۔ کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو ہر وقت ذہن میں موجود ہونا چاہیے۔ اول بات یہ عرض کرتا ہوں کہ دین کے جتنے مراحل تھے، تکمیل دین کی جتنی منزلیں تھیں، جب ساری منزلیں پوری ہو چکی تو اب محدثین کا دور آیا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دین ہر اعتبار سے مکمل طور پر آگے چل چکا تھا اور اپنے تمام مراحل کو پورا عبور کر گیا تھا، تو محدثین کا دور آیا۔ ان میں رکھیں گے تو پھر حدیث کا مقام اور اس سے پہلے کے حالات جو ہے ان پر قابو رکھنا طلباء کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ مثلا دین مکمل ہوا نبی پاک پر، اور جب دین مکمل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخر پیش آ گیا۔ یعنی دین 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن جب مکمل ہوا تو بڑھ کر سفر آخرت آگے آیا گیا۔ تو مکمل دین کے ساتھ کون چلے؟ صحابہ، جن کو کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو دین مکمل ہونے پر یہ صحابہ کرام کے نام سے چلا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو شریعت مکمل ہوتی رہی، تدریجی طور پر مکمل ہوتی رہی، آہستہ آہستہ احکام اترتے رہے۔ جب دین مکمل اس معنی میں ہوا کہ قرآن پاک مکمل ہوا اور شریعت مکمل ہوئی، حضور کا سفر آخر، تو کامل دین کو لے کر چلے کون؟ صحابہ کرام۔ اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ اب دین چلے گا صحابہ کے نام سے، اور فتوے چلیں گے صحابہ کے بعد تابعین میں جو بڑے بڑے اکابر اہل علم ہوئے ان کے نام سے، اور پھر مذاہب بنیں گے تو وہ انہی تابعین اور تبع تابعین کے دور میں۔ صحابہ کا دور آ گیا، بعد میں تابعین کا دور بھی آیا، تو تابعین کے وقت میں اس کے بعد چاروں مذاہب تبع تابعین کے دور میں مرتب ہو چکے تھے۔ جب چاروں مذاہب بھی مرتب ہو چکے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ یہ فقہ کے مخزن تھے، اور صحابہ جو ہیں وہ فقہ کے معدن تھے۔ جس طرح کان سے کوئی چیز نکلتی ہے، وہ فقہ کے معدن تھے اور یہ فقہ کے مخزن تھے۔ تو جب یہ سارے مراحل طے ہو چکے تھے تو پھر آیا محدثین کا دور۔ تو محدثین کے دور کو اور قبل کے دور کو اس طرح پہچانے: مذاہب اربع دور سے پہلے اکابر تابعین، جن کے نام سے آگے مجتہدین نے اپنے اپنے مذاہب جو تھے وہ بتائے اور فتوے بتائے، وہ بھی پہلے کے، اور صحابہ
وہ ہیں ہی تو پہلے کے. یہ سارے مراحل مکمل تھے تب محدثین آئے. تو محدثین کیا تھے؟ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ اسے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کوئی راز قسم خفی کا، کیا کافیہ تک ہر مفتری کا. اب یہ دو آیا تاکہ یہ دین کو چھان سکیں. تو دین جانا گیا پہلے مراتب سے، دین جانا گیا پہلے لوگوں سے، اور پھر چھانا گیا محدثین کے دور سے. تو محدثین سے چھاننے کا موقع تو ملتا ہے، لیکن دین پہچانا جاتا ہے پہلے مجتہدین سے، ان سے پہلے اکابر تابعین سے جو اہل فتویٰ تھے، ان سے پہلے صحابہ جو مادن تھے، اور یہ اگلی دو مخزن تھے نا. تو میں اس وقت آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ کو فن حدیث پر قابو کس طرح ملتا ہے. تو فن حدیث پر قابو تبھی ملے گا کہ آپ کے ذہن میں پورا فن ہو، صرف کتاب نہ ہو. پورا فن ہو، کتاب نہ ہو. مثلا ان میں صحیح بخاری جو ہے یہ وہ ہے کہ جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ پر پہلے نظر رکھتے ہیں، روایت بعد میں لاتے ہیں. فقہ پر پہلے نظر رکھنے کا معنی یہ کہ تراجم پہلے ہیں، فقی آراء جو امام بخاری کی ہیں وہ پہلے ہیں، سوچ ان کی پہلے ہے، اور حدیث بعد میں آتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو طرز رکھی کہ فقہ کے ساتھ آگے روایات کو چلایا. امام مالک نے اپنے موطا میں بھی یہی رکھی کہ انہوں نے وہ چونکہ مجتہد تھے اسی لائن کے ساتھ چلے. اب یہاں ایک بات کی طرف توجہ دی، اس زمانے میں یہ بات بھی جاننی ضروری ہے. اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ فن حدیث جو ہے، فن حدیث اس میں یہ کون کون سے مقامات ہیں. بے شک حدیث میں صحیح بخاری جو ہے اس میں بھی فقہ آراء ہیں، اور موطا امام مالک کو تو شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر کہا ہی ہے کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، وہ احادیث میں مروی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے بڑے امام ہیں، اور ان کی کتاب ان 6 کتابوں یا جتنی کتابیں بھی دوران پائی جاتی ہیں ان میں سب سے اول ہے. تو جب یہ کتاب اول ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلے دور میں جو محدثین تھے اس میں حدیث کی مخالفت کا الزام کن کن پر لگا. آج تو کئی حلقوں میں یہ بات سنی جاتی ہے کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں مسئلے میں حدیث کی مخالفت کی ہے، فلاں کا مسئلہ حدیث سے مخالف ہے. لیکن یہ آواز صرف امام مالک کے بارے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں، امام مالک کے بارے میں بھی یہ آواز موجود ہے، وہ کیونکہ وہ پہلے دور کے ہیں. اور اس میں بہت بڑے مجتہد یہ لیث بن سعد نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا تھا. مجھے الفاظ میں تو کمی بیشی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں ہو سکے، لیکن تقریباً 70 مقامات میں لیث نے امام مالک کو الزام دیا کہ آپ کے یہ مسائل میں یہ 70 احادیث ہیں، ان کو آپ نے نظر انداز کیا ہے. بلکہ انہوں نے تو اپنے علمی جلال میں کہا کہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. اس کو حافظ ابن عبد البر نے الانتقاء میں نقل کیا ہے، الانتقاء میں نقل کیا ہے کہ امام مالک پر اسی طرح کے الزام اس وقت لگے جیسا کہ آج امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی فلاں مقام پر حدیثوں کی مخالفت کی، حدیثیں چھوڑی اور قیاس سے کام کیا. تو یہی الزام کسی اور رنگ میں امام مالک پر بھی لگا. امام مالک پر یہ الزام تھا کہ آپ عمل اہل مدینہ کو دیکھتے ہیں، عمل اہل مدینہ کو دیکھتے ہیں، اور اس میں
جو عمل ہے امت کا اس کو نہیں دیکھتے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جتنے بھی شاگرد پڑھ کر نکلے لا تعداد. امام مالک کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے محدثین آئے وہ سارے کے سارے امام مالک کے شاگرد ہیں. لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کو جرأت کے ساتھ بیان کر سکے سوائے ایک شاگرد کے. امام مالک کے شاگردوں میں صرف امام محمد ایسے امام ہوئے ہیں کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کے خلاف اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور الحجت علی اہل المدینہ لکھی. الحجت علی اہل المدینہ میں انہوں نے احترام بھی استاد کا پورا کیا امام مالک کا لیکن ہمت کی. تو اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید شروع کسوں نے کی؟ امام محمد نے, اور بڑے ادب و احترام سے کی. وقت نہیں کہ میں وہ باتیں بتا سکوں لیکن آپ حضرات آج کچھ وقت کے بعد صحیح بخاری پر بھی ختم کریں گے اور بڑے بڑے اساتذہ کی تقریریں بھی ہوں گی. تو میں صرف آپ کو یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو اس میں ڈالیں کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کتابیں پڑھ کر نکل رہے ہیں, کتابیں پڑھ کر جان رہے ہیں, یا اس فن پر آپ کو کمال حاصل ہوا. فن پر کمال حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے. اور میں جب سبق وہاں پڑھاتا رہا تو میری یہی کوشش رہی کہ حدیث کا کو ایک فن کے طور پر پڑھایا جائے کہ جس میں ایک درس میں ساری کتابوں پر بحث آ جائے. تو میں جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف فیصلوں پر تبصرہ کرتا رہا یا مختلف روایتوں کی تشریح کرتا رہا تو میں اس وقت پوری کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہوں اس کے لیے صحیح بخاری نکالو, اس کے لیے صحیح مسلم. اب وقت اتنا ہی تھا, میں نے اس پر اپنی بات کہہ دی ہے. اور باقی حسرتیں تھیں بہت سی کہ جو باقی کہیں وہ کم حسرات فی بطور المقابری, کتنی حسرتیں ہیں کہ جو قبروں میں سو گئی اور ظاہر ہونے کا موقع نہیں آیا. لیکن آج جناب حافظ عرفان صاحب اور حافظ زبیر صاحب کی اس برکت سے اور ان کی کوشش سے میں آپ سے خطاب ہو رہا ہوں تاکہ جب بھی لاہور حاضری ہو تو پھر میرے یہ ساتھی جو میرے منتظر تھے انہوں نے